بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل وائس آف اوورسیز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی معلومات تمام تر جو ہیں بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے ہے۔ عمرہ کی اجازت ناموں میں خلاف ورزیوں کے بارے میں ہے۔ چھٹی پر گئے ہوئے دوست جن کے کام ختم ہو گئے ہیں اور چھٹی بھی ختم ہو چکی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بلدیہ جو آپ کو مخالفے کر جاتی ہے اس کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور ان کی کمپلین کرنے کی ڈیٹ ٹائم کتنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ باقی ممالک سے فلائٹ کے لیے کب اعلان کیا جائے گا وہ بھی ایک ضروری خبر ہے، آپ دوستوں تک پہنچانی ہے، اور کورونا کی تفصیلات اس ویڈیو کا حصہ ہیں۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ کے سامنے آ سکیں اور آپ ان کا حل کر سکیں۔ سب سے پہلے عمرہ زائرین جو ہیں مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، کوارنٹائن کے بعد آہستہ آہستہ عمرہ کا آغاز کر لیا گیا ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے جو عمرہ کرنے والے ہوں گے وہ ہی خانہ کعبہ کی طرف جا سکیں گے، باقی جو ہے جو صحن وغیرہ میں ہیں وہاں پر نمازی نماز ادا کر سکیں گے۔ جیسا کہ ان کے پرمٹ ان کو الاٹ کیے گئے ہیں، کافی تر خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں جمعے والے دن کی، جو سعودی گورنمنٹ نے بتایا ہے کہ جب آپ اجازت نامہ لیتے ہیں، کوئی بھی دوست آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، اپنے اعتماد میں ایڈ کر لیتا ہے اور آپ کی تصریح بنا دیتا ہے، جانے کے لیے آپ کو اپروول دلا دیتا ہے، تو وہ آپ سکرین شاٹ لے کر جاتے ہیں۔ وہ آپ سکرین شاٹ نہ لے کر جائیں، اپنے ہی موبائل میں اعتماد انسٹال کریں۔ اگر وہ آپ کی صحیح تصریح ہے جو بنی ہوئی ہے تو وہ آپ کے اعتماد میں آ چکی ہوگی، اور اس سے آپ اوپن کر کے وہ دکھا کر اور ٹائم کی پاسداری کریں۔ سب سے زیادہ جو بتایا گیا ہے وہ ٹائم کا بتایا گیا ہے کہ ٹائم پر جو ہے وہ پابندی نہیں کی گئی، اس پر عمل نہیں کیا گیا اس پابندی پر، کیونکہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے جمعہ والا دن کہ جمعہ نماز جا کر ادا کر سکیں، تو جو پہلے کے ہیں وہ بھی بعد میں جاتے ہیں اور جو بعد والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلے پہنچ جائیں۔ تو جمعہ والے دن اس کی کافی چیکنگ ہوئی ہے، جس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ عمرہ جو ہے اس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، تو آئندہ کے لیے ٹائم پر چانس تو دیا گیا ہے، وہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد آپ ٹائم کی پاسداری کریں۔ دوستو چھٹی پر جو دوست گئے ہوئے ہیں اپنے ممالک میں، ان میں سے ایک مصر بھی شامل ہے جو کووڈ کی وجہ سے کافی ٹائم سے سعودی عرب داخلے پر پابندی ہے۔ اب سعودی گورنمنٹ اور مصر کی گورنمنٹ کی آپس میں بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل پایا ہے کہ اقامہ تجدید اور چھٹی سعودی گورنمنٹ ہی لگائے گی، تو ان کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اقامہ بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور ساتھ میں چھٹی بھی ایکسٹینشن دے رہے ہیں، اور یہ اتوار 5 تاریخ کو بتایا جائے گا کہ کس ڈیٹ کو تمام تر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کام ختم ہیں وہ واپس آ سکیں گے۔ بلدیہ کے گراموں کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، یہ ویڈیو میں ساتھ ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک سپر سٹور کی ہے اور دوسرا جس طرح ہوٹلز ریسٹوران ہے اس طرح کی۔ تو اس پہ آپ کو جب بلدیہ کا کوئی فرد آتا ہے تو سب سے پہلے وہ پرائرٹی بیس پہ آپ کا رخصت طلب کرتا ہے، اور ابھی کووڈ کی وجہ سے ماسک کا استعمال اور جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے اعلیٰ، تو یہ چیزیں ان کی پاسداری اور باقی جو ہے بلدیہ کارڈ کا آپ کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں ابھی یہ مینشن کر دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 180 دن انہوں نے دیے ہوئے ہیں، کچھ دن مہینے گزر بھی گئے ہیں، تو اس پہ آپ لوگوں نے ایک ہی کفیل کا سسٹم ایکٹیو کرنا ہے، اور اگر آپ کا ذاتی پرسنل کام ہے تو اس کے لیے آپ کو خود کی سی آر بنانا ہوگی۔ جو سی آر ہے سجل تجاری، وہ اب آپ کو چیک کی جا رہی ہے ریگولر بیس پہ، جو 180 دن گزر جائیں گے تو وہ انڈیویجول چیک کی جائے گی کہ یہ آفس آپ کا ہے یا یہ بقالہ سپر سٹور آپ کا ہے، ہوٹل آپ کا ہے یا نہیں ہے، اس کی خاص چیکنگ ہوگی 180 دن بعد۔
جو کہ 23 اگست کو یہ ڈیٹ ختم ہو رہی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام تر جو بھی ہیں تمرینات میں ایڈ ہونا ہے، انہوں نے تمریناتی جیسا کہ پروگرام دیا ہوا ہے، اس میں اپنے آپ کو ایڈ کریں جو کمپنیز کے ہیں، تو اس میں آپ کی پوری تفصیل آئے گی۔ ہو سکتا ہے آپ سے بعد میں پوچھا جائے کہ آپ کی سیلری کتنا ہے اور آپ نہ بتا پائیں، یہ تمام تر چیزیں آپ چیک کر لیں۔ باقی ممالک سے اور عمرہ زائرین کی آمد پر جن ممالک پہ ابھی تک پابندی قائم ہے، اس کے لیے اہم فیصلے جو ہیں 5 اپریل کو لیے جائیں گے۔ چلتے ہیں کرونا کی تفصیلات کی طرف۔ آج کرونا کیسز میں کافی کمی نظر آئی ہے، جس میں نیو کیسز جو ہیں 684 ہوئے ہیں اور ریکور جو ہیں 439 ہیں، اموات جو ہیں 6 ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور کریٹیکل کنڈیشن جو ہے 761 ہے، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے۔ الریاض میں سب سے زیادہ کیسز اس وجہ سے ہیں کہ آبادی بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں ریجن ہے، اس میں کافی سٹیز اور بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں زیادہ کیسز ہیں 320، مکہ مکرمہ اور جدہ جو ہے یہ ایک ہی ہیں، اس میں 131، شرقیہ میں 98، مدینہ منورہ میں 26، حائل میں 18، عسیر میں 18، القصیم میں 18، اور جیسے یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایس او پیز کی پاسداری کریں، پابندی کریں، ماسک کا استعمال ضروری بنائیں۔ ابھی ماسک کا جو گرامہ ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا، 5000 سے 10,000 تک بھی آپ کو چلان ہو سکتا ہے، اور وزارت داخلیہ کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس پہ پابندی پہ یا جو آپ کو کووڈ کی وجہ سے بتایا گیا ہے احتیاطی تدابیر اس پہ عمل نہ کیا تو مزید سخت انتظامات اور سخت اس پہ وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے کہ جس کی شکل آپ کو اس کی وجہ لاک ڈاؤن کی بھی ہو سکتی ہے۔ تمام تر دوست اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔